من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 تا 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، شہادت گواہی، بینکم تمہارے درمیان، اذا جس وقت حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک پر، الموت موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، اثنان دو گواہ، ذوا عدل منکم جو تم میں سے انصاف والے ہوں، او آخران من غیرکم یا دو تمہارے سوا اور دو ہوں، ان انتم اگر تم ضربتم فی الارض سفر کرو زمین میں، فاصابتکم پھر پہنچے تمہیں، مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونہما تم روک لو ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان باللہ پھر وہ دونوں گواہ قسم اٹھائیں اللہ کی، ان ارتبتم کہ اگر تم شک کرو، اگر تمہیں شک ہو،
لا نشتری بھی ثمنا، ہم اس انداز سے وہ قسم اٹھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہ خریدیں گے، ولو کان ذا قربا، اور اگرچہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ولا نکتم، اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، بے شک اس وقت البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر اطلاع ہو جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، ان دونوں گواہوں پر، استحقا اثمن، کہ یہ دونوں گواہ گناہ کے مستحق ہیں، فآخران یقومان، پھر دوسرے دو گواہ مقامہما، ان دونوں گواہوں کی جگہ پر کھڑے ہوں، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم جن کو حق دیا ہے، اولیانی، جو میت کے قریبی ہوں، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں گواہ قسم اٹھائیں اللہ کی، لشہادتنا، البتہ ہماری گواہی، احق، زیادہ تحقیقی ہے، من شہادتہما، پہلے ان دو گواہوں سے، وما اعتدینا، اور نہیں ہم تجاوز کرتے، انا اذا لمن الظالمین، بے شک تب تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادۃ، یہ کہ لائیں گواہی، علی وجہہا، اپنے طریقے پر، او یخافوا، یا خوف کرے، ان ترد ایمان، کہ لوٹائی جائے گی قسم، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، ڈرو تم اللہ سے، واسمعوا، اور سنو تم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر کچھ ہو چکی تھی۔ ان آیات کریمہ کا شان نزول ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی، جن میں ایک مسلم تھے اس وقت اور 2 غیر مسلم تھے، انہوں نے ملک شام کا سفر کیا، اور شام کے سفر میں ایک صحابی بیمار ہو جاتے ہیں، جن کا نام بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان تھے، اور دوسرے 2 عیسائی تھے، ایک تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور عدی بن بدہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بعد میں مسلمان ہو چکے تھے لیکن اس وقت عیسائی تھے۔ یہ تینوں شام کے سفر میں پہنچے ہیں، اور تینوں کا سفر یہ بہت خوشگوار رہا، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو باپ داداؤں سے جانتے تھے، ایک دوسرے سے پہچان، تعلق اور دوستی باپ داداؤں سے چلی آ رہی تھی، پہچان، شناخت۔ تو انہوں نے سفر کیا شام کا۔ اب اتفاقاً ہوا یہ کہ حضرت جو بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیمار ہو گئے۔ یہ بیمار ہوئے تو بیماری نے اس قدر شدت پکڑی کہ انہیں امید ہو گئی کہ اب میں بچ نہ سکوں گا، اب مجھے موت آ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ساتھیوں کو یہ کہا کہ دیکھو یہ میرا سامان ہے، یہ میری بیوی اور بچوں تک پہنچا دیجیے گا، میرے بچے چھوٹے ہیں تو ان تک یہ پہنچا دینا۔ اور جو سامان دیا، اس سامان میں ایک لسٹ تمام سامان کی لکھ کر رکھ دی، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، اور اس سامان کے تھیلے کو، بوری کو، جو بھی چیز تھی اسے بند کر دیا۔ بہرحال حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شام کا اندر ہی ان کی تدفین ہو گئی۔ نہیں معلوم کہ ان کا جنازہ پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا، کیونکہ وہ 2 جو تھے وہ تو عیسائی تھے، لیکن جب ایمان دل میں ہو تو اللہ رب العزت اپنا رحم فرما دیتے ہیں، اور اگر جنازہ پڑھے بغیر بھی تدفین ہو جائے
تو جنازہ نہ پڑھنے کی بنا پر ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ایمان لانا یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جنازہ انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، بہرحال تھے وہ مومن اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ دونوں حضرات ان کا سامان لے کر واپس آئے، مدینہ میں پہنچے۔ سامان سے ایک پیالہ جو چاندی کا تھا، کافی وزنی تھا، اس پر سونے کا پانی چڑھایا ہوا تھا، انہوں نے اس پیالے کو نکال لیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عدی بن بدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اس پیالے کو نکال لیا، چوری کر لیا۔ اب سامان گھر والوں کو پہنچایا اور ان سے کہا کہ بدیل بن ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بیوی پریشان، بچے پریشان، خاندان والے پریشان، غمگین۔ اب موت کا غم تو ایسا ہے جلدی سے کسی کو سکون اور قرار ہی نہیں دیتا۔ تو وہ پریشان ہوئے۔ تو اس پریشان کی حالت میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ سامان میں، اس تھیلے میں کیا ہے، کتنا سامان ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں اسے۔ پھر کچھ دن گزر گئے، جب غم کچھ کم ہوا تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ سامان کو تو دیکھیں۔ سامان کو دیکھا گیا، جب سامان کو دیکھا تو اندر سے اس سامان کی لسٹ نکلی، جس میں سامان جو تھا وہ سارا اس میں تحریر تھا۔ جب اس سامان کی لسٹ کو دیکھا، اس کے مطابق سارے سامان کو پایا سوائے اس چاندی کے پیالے کے۔ تو انہوں نے تمیم داری اور عدی بن بدہ ان دونوں کو بلایا اور ان کو بلا کر پوچھا کہ ودیل بن ورقہ نے کوئی اپنے مال میں سے کوئی صدقہ خیرات کیا؟ ان کو نہیں کیا۔ کوئی اپنی ذات پر، علاج معالجے پر ان پر کچھ خرچ آیا ہو؟ ان کو کوئی خرچ نہیں آیا۔ تو کہنے لگے کوئی وصیت کی ہو اور تم نے اسے نافذ کر دیا ہو؟ انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی کہ ہم اسے نافذ کرتے نہ۔ انہوں نے پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا، نہ انہوں نے کوئی چیز صدقہ خیرات کی، نہ ان کے علاج معالجے پر کچھ خرچہ آیا، نہ انہوں نے کوئی وصیت کی۔ تو پھر تم دونوں ہمیں یہ بتلاؤ جو اس میں پیالہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ جو پیالہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم وہ پیالہ کہاں چلا گیا، جو چیز تھی وہ ہم نے تمہیں دے دی، ہمیں کیا معلوم پیالہ کہاں ہے۔ تو خیر یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ زمانے کے بعد حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں شادی ہوئی۔ تو شادی کے سلسلے میں ان کے خاندان کے لوگ زیور بنوانے کے لیے سونا وغیرہ، زیور وغیرہ بنوانے کے لیے سنارے کے پاس گئے۔ جب سنارے کے پاس گئے تو جا کر دیکھا سنارے کے پاس زیور بنواتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ان کی نظر پڑی کہ پیالہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ پیالہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سنارے سے پوچھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پیالہ مجھے تمیم داری اور عدی بن بدہ نے فروخت کیا ہے۔ تو کیونکہ وہ رشتہ دار تو انہوں نے پہچان لیا اس پیالے کو، انہوں نے کہا اچھا۔ تو یہاں سے وہ اٹھ کر آگے اور آ کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہیں جب پتہ چل گیا کہ واقعتاً اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ چکی ہے بات، تو انہوں نے اقرار کر لیا اس بات کا کہ جی واقعتاً ہم نے یہ چوری کی ہے۔ تو یہ ان آیات کریمہ کا شان نزول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، گواہی تمہارے درمیان جس وقت کہ تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے، وصیت کے وقت دو گواہ ہوں جو تم میں سے انصاف والے ہوں، ایسے دو گواہ بنا لو۔ کیا مطلب کہ کسی کو کوئی سفر پر ہے، کہیں دور گئے ہیں، تو ان سفر کے دوران دو گواہ ایسے ہونے چاہیے جو منصف ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، بددیانتی نہ ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں۔ تو ان کو گواہ بنا لیا جائے، اپنے کسی ساز و سامان کا، امانت کا، کسی چیز کا ان کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو، چیز کا ضیاع نہ ہو۔ پھر فرمایا ان دو گواہ کے سوا دو اور گواہ بھی ہونے چاہیے، اور وہ دو گواہ جو اور ہونے چاہیے وہ ایسے ہوں جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں، تاکہ
جو پہلے دو گواہ بنے ہیں انہیں یقین ہو کہ جی اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمارے اوپر بھی دو گواہ اور موجود ہیں، ہمارے اوپر بھی دو گواہ اور موجود ہیں، تو پھر ہم پکڑے جائیں گے، تو انہیں بھی اس چیز کا خوف ہوگا۔ تو اس طرح دو گواہ وہ جو سفر میں ہوئے اور ان کے سمیت کے قریبی ہوئے، اور دو گواہ مزید اور ان کے علاوہ بھی ہوں جن کو ان کا اوپر وزن رہے کہ جی ہمارے علاوہ بھی دو اور گواہ ہیں، اگر ہم کوئی بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے تو وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ اثنان دو گواہ ہوں، ذوا عدل منکم تم میں سے انصاف والے، یا دو گواہ اور ہوں تمہارے ان دو گواہوں کے سوا، اگر تم سفر کرو زمین میں پھر تمہیں کوئی پہنچے موت کی مصیبت تو تم ان دونوں گواہوں کو روک لو نماز کے بعد۔ یہ نماز کون سی تھی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز عصر کی تھی۔ عصر کے نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا وہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گھر کو، گھر کے ساز و سامان کو، آس اولاد کو، سب کچھ کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نماز جو ہے عصر کی نماز تھی، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، کہ جب تم دیکھو کہ دونوں نمازیں پڑھتے ہوئے کسی کو اپنے اوپر بھار محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لو یہ منافق ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ ان نمازوں کو پڑھتے ہوئے سکون محسوس کرتا ہے، بوجھ وزن محسوس نہیں کرتا، وزن محسوس نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو ان دو نمازوں فجر اور عشاء کی نماز کو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر بھار وزن محسوس کرے، پڑھنے کو یعنی کہ پڑھتے ہوئے ہچکچائے، تو وہ سمجھے یہ منافق کی علامت ہے، منافق سمجھا جاتا ہے۔ تو منافقین پر شاق ہوتی ہیں یہ نمازیں۔ تو فرمایا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا، وہ دونوں قسم اٹھائیں گے اللہ کی اگر تم شک کرو۔ قسم کس طرح اٹھائیں گے؟ اس بات پر اٹھائیں گے کہ ہم کوئی قیمت اس کے بدلے میں نہیں لیں گے، نہیں خریدیں۔ کس کے بدلے؟ گواہی کے بدلے۔ کوئی لالچ آ جائے، کسی نے کوئی لالچ دے دی، کسی کا کوئی خوف ہو گیا، فرمایا کہ چاہے کتنا ہی بھی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، حق گواہی دیں گے، نہ کسی کی رعایت کریں گے نہ کسی کی مخالفت کریں گے۔ حق کی گواہی دیں گے، نہ کسی کی رعایت کریں گے نہ کسی کی مخالفت کریں گے، اور گواہی پر ہم کسی سے کوئی قیمت نہ خریدیں گے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا اور ہم نہ چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، اگر ہم نے ایسا کیا اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، تب تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو گواہی قسم اس انداز میں اٹھائی جائے کہ ہم گواہی پر کسی طرح کی اجرت، معاوضہ، قیمت نہیں لیں گے، اگر ہم لیں گے تب اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے تو پھر اس وقت تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ گواہی دی جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر اطلاع ہو جائے ان دونوں گواہوں پر کہ جو ثابت ہو جائے کہ گناہ کی تحقیق ہو جائے، پھر دوسرے دو گواہ ان دو کی جگہ پر کھڑے کیے جائیں جو گواہی دے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر دو گواہ جھوٹ بول رہے تو ان کے اوپر دو گواہ اور ہوں جو ان کے اگر یہ جھوٹ بولیں، بدیانتی کریں، تو گواہی دیں کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے، اللہ کے حدود کو جو ہے پھلانگا نہ جائے، اور حق جو حق ہے اسے حق کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے۔ تو فرمایا یہ بات زیادہ قریبی ہے کہ گواہی لائی جائے، گواہ لائے جائیں اپنے طریقے پر، یا خوف کریں کہ اگر یہ قسم کو لٹایا جا سکتا ہے ان کی قسموں کے بعد، تو یہی خوف ہے کہ ہمارے اوپر گواہ ہوں گے تو ہم ان سے بھی قسم لی جا سکتی ہے، وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں، تو وہ خوف کریں گے کہ ہم لہٰذا سچ بولیں اور سچی گواہی دیں، امانت میں بددیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو تم اللہ سے، ڈرو تم اللہ سے، ڈرو تم اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اور پھر فرمایا قرب قیامت کے وقت ایسے حالات آنے والے ہیں کہ انسان کے دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہو جائیں گے،
چہرے انسانوں والے ہوں گے لیکن دل بھیڑیے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ لوگ حسد کریں گے، بغض کریں گے، کینہ کریں گے، جھگڑے کریں گے، لڑائیاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ دیکھنے میں وہ انسان محسوس ہوں گے لیکن دل ان کے بھیڑیے کے ہوں گے، دل ان کے بھیڑیے کے ہوں گے۔ قرب قیامت ایسا ہوگا تو قرب قیامت لوگوں کے دلوں سے خوف نکل جائے گا، ڈر نکل جائے گا، اور جب خوف اور ڈر نکل گیا تو ان کے دل بھیڑیے کی مانند ہو جائیں گے، چہرے انسانوں والے ہوں گے، اور جب دل بھیڑیے کی طرح سخت ہو گئے تو پھر وہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ہچکچائیں گے، قتل و غارت کرتے ہوئے نہیں ہچکچائیں گے۔ حسد، بغض، کینہ، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، بغض، کینہ، یہ سارے برے کام کرتے ہوئے نہیں ہچکچائیں گے، کیونکہ ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ سخت ہو گئے۔ انسانوں جیسی شکلیں ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ڈر ہی وہ چیز ہے، خشیت الہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر برے کام سے روک سکتی ہے اور عبادات کی طرف اسے گامزن کر سکتی ہے۔ یہ خوف ہی، تقوی ہی، خشیت الہی وہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو نافرمان قوم ہوتی ہے، گناہگار قوم ہوتی ہے اور فسق پہ فسق کرتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ کے کامل سمجھ نصیب فرمائے۔